ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ یا تو ہمارا رہبر نہ ہوتا، ہمارا رہنما نہ ہوتا، کوئی ہماری منزل نہ ہوتی، یا ہمارا علم نہ ہوتا۔ ہم تو جاہل نہیں ہیں، ہمارا تو ریڈیو والا بھی آئنسٹائن سے بڑا علم ہے کہ آئنسٹائن رسالت کا سورج نہ دیکھ سکا، ہمارے ریڈیو والا بھی کہتا محمد الرسول اللہ۔ ہے ہم ادھر گئے لئیے میں پیر جگی، ایک وہ تھی گدی وہاں کے پیر سب بڑے نیک آدمی، صالح آدمی، ایسے نہیں مطلب یہ جو بازاری گدی نشین نہیں، واقعی صحیح آدمی۔ تو کہنے لگے جی ہمارا ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، وہ مر گیا، ہم نے قبر میں ڈالا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ نمازی تو تھا پر یہ کیا بات ہے قبر خوشبودار ہوگا۔ کہنے لگے ہم نے گھر آ کر اس کی بیوی سے پوچھا چاچی یہ چاچا کی کردا ہے؟ وہ کہنے لگے پتر ہوتا تھا کوئی کام نہ، یہ ان پڑھا ہی نماز پڑھتے ہم تو قرآن کھولتے بہ جاندا ہے تے ہر سطر تے انگل پھیری جاندا ہے تے اللہ سائیں اے وی تو سچ لکھیا ہے، اے وی تو سچ آکھیا ہے، اے وی تو سچ آکھیا ہے، اے وی تو سچ آکھیا ہے۔ اس سے بڑا عالم آئنسٹائن نہیں ہو سکتا، نیوٹن اس سے بڑا دانا نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے کلام حق ہے، کلام میرے رب کا ہے، کلام میرے محبوب کا ہے۔ تصدیق، ہم ایمان لائے اس کی ذات پر، اس کے محبوب پر، اس کی کتاب پر، تو ہمیں زندگی ملی ہے۔ تو اللہ نے ماں باپ کا حق بتایا، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف وخفض لہما جناح الذل۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا۔ اب تو دھوپ سے بیٹھے من میں باندھ دے کوئی، اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا۔ جناح الذل ہے کہنا یوں چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، پست ہو جاؤ۔ جناح الذل، بازوؤں کو اللہ نے پر سے تعبیر دی۔ ایک مثال دوں، جب مرغی انڈے بچے دیتی ہے اوپر سے خطرہ دیکھتی ہے نا تو اپنے پر اوپر یوں بچھا دیتی، اوپر یوں بچھا، اور وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہمیں نکلنے دو، وہ نکلنے نہیں دیتی، خطرہ دیکھ رہی، نیچے زور لگاتے ہیں لے کے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ یہ انہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا، اس نے تمہارے اوپر اپنے پر بچھائے۔ اللہ اب اولاد سے کہہ رہا ظالم جب تو جوان ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا، تو اس کے پاؤں کے آگے بچھ جا۔ جناح الذل کو میں نے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، واقعی اس کی وضاحت کے لیے جتنے الفاظ چاہیے میرے پاس ہیں کوئی نہیں۔ بچھ جاؤ، پست ہو جاؤ، اور کیا کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعائیں کرو اللہ ان پہ کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے کام پہ جاتے تو ماں کے دروازے پر کہتے اماں السلام علیک رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اماں اللہ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو آگے وہ کہتی علیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرا بیٹا تجھ پہ بھی سلام ہو، اللہ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا۔ بھئی اب شام کو واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے ماں کے در پر آتے کہتے اماں السلام علیکی رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تیرا ماں تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو آگے کہتی وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ کرم کرے رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر مجھے پالا، بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا۔ صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینے پر جنت کے 2 دروازے کھل جاتے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جا ان کی خدمت کر معاف ہو جائے۔ یہ ذہن بنانا ماں باپ کے ذمہ تھا، اولاد کے اندر یہ رشتوں کا تقدس تو قائم کرو۔ اب تو ایسی نفرتیں ہوں گی، کہیں بیوی لڑکے آ جائے تو خامد سے کہتی ادھر نہیں جانا میں لڑکے آئی ہوں، خامد لڑکے آ جائے بیوی سے کہتا تو گئی ہوں تو ان میں طلاق دے چھڑنے، پیودے گھر ٹور چھڑنے۔ بیٹا کہیں لڑکے آ جائے تو ماں باپ سیخ پا ہو جاتے۔
لیکن چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں، کوئی لڑائی جھگڑے ختم تو نہیں تھے، ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب گھر آتا تھا لاہور سے تو میرا باپ کہتا جاؤ سب سے مل کر آؤ، ہم لوکل لوگ ہیں. لوکل تو بڑے گنوار ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت لڑائی ہوتی، تو کوئی نہ کوئی اڑ پھنس ہر وقت رہتا تھا. لیکن جب بھی میں آتا ہوں میرا جی نہیں چاہتا تھا میں جاؤں، لیکن میرا باپ میری بڑی سخت بےزتی کرتا، سخت ڈانٹ، اسی جانی ہے تے وہ جان فلانے ڈمکانا، تسی کتھوں جم پے ہو لڑائیاں لڑنا، چل جا چاچے نو مل کے جا تایا نو مل کے. تو اب تو اولاد کی دل میں نفرت بٹھانے والے ماں باپ ہوتے، خبردار تو دے درد. تو معافی منگی تا منگی کیوں؟ تو کیوں معافی منگتے ہیں؟ تو تھوڑی نک بڑھا چھڑی. اے ہے انتظار کرو، ناک کٹنے والی ہے اگر اس حال میں موت آ گئی. اولاد کو یہ سکھانا کہ رشتے ناتوں کا ایک تقدس ہے. جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ہے امام حسن حسین جیسوں کا آپس میں ہو گیا تو ہم تو بڑے چھوٹے ہیں. تو لوگوں نے کہا امام حسین سے جاؤ بھائی سے معافی مانگو. کہنے کے بات یہ ہے میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، حق میرا ہی بنتا ہے کہ میں معافی مانگوں، لیکن جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے بھائی سے درجہ بڑا نہیں کرنا چاہتا، میں جنت میں اس کے پیچھے رہنا چاہتا. تو یہ بات پتہ چلی امام حسن کو تو وہ خود ہی بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا. پھر ایک دفعہ امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کی بیوی ہیں حنفیہ، ان کے بیٹے ہیں محمد، ان کا آپس میں نزاع ہو گیا. تو محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو خط لکھا، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، دیکھ کہیں معافی مانگنے میں حنفیہ کا بیٹا پہل نہ کر جائے اور اس کا رتبہ کہیں فاطمہ کے بیٹے سے آگے نہ ہو جائے. تو امام حسن نے جو پڑھا دوڑ لگا اور آ کر بھائی کو سینے سے لگا لیا. تو کس میں نہیں کھٹ کھٹ ہوتی بھائیو، اخلاق تو کوئی چیز یہ بیوی میں علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے؟ علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے؟ ایک دن آپ گھر میں آئے، حضرت علی نہیں تھے، حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا علی کا کوئی جھگڑا ہو. آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ جی پتہ نہیں، باہر نکل گئے. آپ باہر نکلے ڈھونڈتے تو مسجد میں دیکھا مٹی میں ایسے پڑے ہوئے تھے، غصے میں تو چٹائی پر بھی نہیں مٹی میں پڑے. تو انہیں پیچھے سے حضور نے ایسے پیچھے آ کر ایسے محبت سے لات ماری، قم یا ابا تراب، جو آپ کے ابو تراب لقب پڑا یہاں سے پڑا، قم یا ابا تراب. وہ ساری کمر میں مٹی لگی تھی. تو آپ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں آ کر آپ یوں لیٹ گئے، دائیں طرف علی کو لٹایا، بائیں طرف فاطمہ کو لٹایا، ادھر علی کا ہاتھ پکڑا ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ لا کر دونوں کا ہاتھ سے ملا دیا. فرمایا صلح ہو گئی بھائی؟ ہاں جی ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. جھگڑ پڑنا تو انسانی فطرت ہے، معاف کرنا ایمانی فطرت ہے. ایمان کو انسانیت پر فضیلت حاصل ہے، ایمان نہ تو ہم انسانی کوئی نہیں. تو یہ رشتے ناتوں کے مقام سمجھانا، دنیا کو کبھی وجہ نزاع نہ بنانا. بھائیو وہ رشتوں کا کوئی مول نہیں، اللہ کی قسم. بھائی کا بہن کا، یہ وہ رشتے ہیں خون کے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے. حجاج کے دربار میں 3 مجرم لائے گا، ان کا سر قلم کرو، ان کے ساتھ عورت تھی ان کا معاف کر دو. ان کا چل تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں، تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں. ایک اس کا بھائی تھا، ایک بیٹا تھا، ایک خامن تھا. تو عورت کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود. اس نے کہا خامند اور مل جائے گا تو بیٹا بھی اور مل جائے گا، والاخ مفقود، ماں پہ مر گئے بھائی کوئی نہیں ملنا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مار دے. تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں. تو یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں، ماں کی گود. پر ماں کی گود ہی اب بانجھ ہو گئی تو کیا کریں؟ اب کون سکھائے گا؟ سکول ماسٹر تھوڑا ہی سکھائیں گے. تیسرا سبق دیا یا بنیا انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے جزا سزا ہے سنبھل کے دیکھنا، سنبھل کے بولنا، سنبھل کے چلنا. جزا سزا ہے رائی کے دانے کے برابر تم نے نیکی کی،
رائی کے برابر تم نے کسی کا حق مار لیا، رائی کے برابر تم نے کسی کو چکر دے دیا۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہے، مظلوم پستے رہتے ہیں، ظالم دندناتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا قانون ظالم کا ویسے ہی پشت پناہ ہے کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اے میرے بیٹے، ایک قانون آگے ہے، ایک عدالت آگے ہے۔ رائی کے برابر بھی زیادتی کر کے آؤ گے تو دیکھ لو گے، اچھائی کر کے آؤ گے تو دیکھ لو گے۔ سنبھل کے چلنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ امام ابو یوسف مرنے پر رونے لگے، کہنے کہ 17 سال جج رہا ہوں، 17 سال چیف جسٹس، اور میں آج مطمئن ہوں کہ میں نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ ایک مقدمے میں پھنس رہا ہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اس میں ہارون رشید مدعا علیہ تھا، ایک رعایا کا فرد مدعی تھا۔ قاضی کو حکم ہے یوں ایک دفعہ مدعی کو دیکھے تو ایک دفعہ مدعا علیہ کو دیکھے، جتنی دفعہ مدعی کو دیکھے اتنی دفعہ مدعا علیہ کو دیکھے، دیکھنے میں برابری کرے۔ 5 دفعہ ادھر دیکھا تو 5 دفعہ ادھر دیکھے، 6 اور 4 نہ کرے۔ کہ اس دن میری نظر ہارون کی طرف زیادہ اٹھتی رہی، اس بے انصافی کا ڈر ہے کہیں اس پہ پکڑا نہ جاؤں۔ فیصلہ ہارون کے خلاف کیا، فیصلہ مدعی کے حق میں کیا، ہارون کے خلاف کیا، نظر ادھر زیادہ چلی گئی، اس پہ ڈر رہا ہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو جزا سزا کا تصور بٹھانا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، صرف پیسے کی عظمت نہ بٹھائے۔ تیسرا سبق، چوتھا سبق، یا بنی اقم الصلاۃ، میری بیٹی نماز پڑھ، میرا بیٹا نماز پڑھ۔ نماز پڑھ لی، اپنے سامنے پڑھاؤ، دیکھو صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ یہ بچے چھپ کے پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھ کے سر سے اتارتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کر کے پڑھاؤ، پھر عملی مشق کر کے بتاؤ۔ ایک عورت میک اپ میں گھنٹہ لگا دے، نماز میں 5 منٹ لگائے، تو اس نے خود بیٹی کو بتا دیا ہے کہ نماز چھوٹی چیز ہے، میک اپ بڑی چیز۔ باپ نے کاروبار میں صبح سے شام کر دی، نماز وہیں دکان پہ بیٹھے بیٹھے اوپر نیچے کر کے ادا کر دی، تو بیٹے کو تو خود بخود سبق ہو گیا، کاروبار بڑی چیز ہے، نماز چھوٹی چیز۔ نماز کی عظمت عمل سے بٹھاؤ، نماز کی ہیبت عمل سے بٹھاؤ۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹی نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ 5واں سبق، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کو پھیلا، برائی کو مٹا، تبلیغ کر، تبلیغ کر، تبلیغ کر۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں نکلو نکلو، میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ماں سے ماں بچے کو نکال، ابے سے کہہ رہا ہے بچے کو نکال، نکال ان کو اللہ کی راہوں میں پھرنے کے لیے۔ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر یہ اس پیغام کو نہیں پہنچائے گی تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا۔ تو تبلیغی جماعت والے تو ہمارے محسن ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کام تمہارا ہے، یاد ہم کرا رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، وامر بالمعروف، بھلائی پھیلاؤ، وانہ عن المنکر، برائی مٹاؤ۔ تو ہم تو بیچ میں قاصد بن گئے، ہم تو قاصد ہیں۔ آپ کا پارسل لے کر آئیں کہ لو بیگم صاحب آپ کا پارسل، لو میاں صاحب آپ کا پارسل ہے، اس کو لے لو بھائی، دیکھ لو آپ ہی کا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پھر یہ راستہ آسان نہیں ہے، تبلیغ اوکھا کام ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ بیٹا صبر سے کرنا۔ بڑے کاروبار اور سوکھے تو نہیں ہوتے نا، مشکل کام ہے۔ اگر صبر کا دامن چھوٹ جائے تو فیکٹریاں تو نہیں چل سکتی، کارخانے تو نہیں چل سکتے، قدم قدم پہ کتنی رکاوٹیں ہیں، ان کو آپ حل کرتے ہیں تب کام چلتے ہیں۔ تو دعوت اللہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے تبلیغ کے کام کو قرآن میں بارش سے تشبیہ دی ہے، بارش۔ ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی، آپ ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ 2 لفظ ہیں قرآن، ایک سبیل ہے، ایک طریق ہے۔ طریق کہتے ہیں قدموں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے، اس راستہ۔ مورخہ 23 نومبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ستارہ ہاؤس فیصلہ آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا توبہ کا دروازہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔
علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اور سبیل کہتے ہیں یہ جو باہر سڑک ہے، سیدھا راستہ، صاف راستہ، اس کو سبیل کہتے ہیں۔ طریق سے نکلا ہے طریقت۔ طریقت اصلاح کا وہ راستہ جو لوگوں نے دماغی سوچ سے اختراع کیا، بنایا۔ سبیل سبل سے ہے۔ سبیل تبلیغ کو قرآن سبیل کہتا ہے، سبیل سبل سے ہے، سبیل بارش کو کہتا ہے۔ بارش کون سی بارش؟ جو ابھی زمین پہ آ کر گری نہ ہو بلکہ ہوا میں سفر کر رہی ہو، چونکہ جب یہ زمین پہ پانی آ رہا ہے یہ دنیا کا پاک ترین پانی ہے۔ پانی نہ ہو تو زندگی ختم، تبلیغ نہ ہو تو دین ختم۔ پانی آئے گا زندگی سرسبز ہوگی، تبلیغ کا کام ہوگا، ایمان سرسبز ہوگا۔ پانی آئے گا اور جسم کی پیاس دور ہوگی، تبلیغ کا کام ہوگا، روحوں کی پیاس دور ہوگی۔ پانی آئے گا، درختوں پہ پھل آئے گا، تبلیغ کا کام ہوگا، ایمان کی شاخوں پہ اخلاق کے پھل اگیں گے۔ مائیں بچوں کے لیے، بچے ماؤں کے لیے جنت بن جائیں گے، بیویاں خاوند کے لیے، خاوند بیویوں کے لیے جنت بن جائیں گے، بھائی بھائی کے لیے، پڑوسی پڑوسی کے لیے جنت بن جائیں گے، اور طبقات کے لیے، حاکم محکوم کے لیے، محکوم حاکم کے لیے، رائی رعیت کے لیے، رعیت رائی کے لیے جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ تبلیغ آئے گی تو ایمان کے پھل اگیں گے، پانی آتا ہے تو بہار آ جاتی ہے، تبلیغ کا کام ہوگا تو ایمان میں بہار آئے گی۔ پانی آتا ہے تو ہم پاک صاف ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی پہلا کام ٹوائلٹ جاؤ، نہاؤ، وضو کرو۔ وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی تو نہاتا تو ہے، اگر پانی ختم ہو جائے تو کپڑے گندے، کالے، لباس گندے، جسم گندے، چہرے گندے، میلے کچیلے۔ پانی آیا، ساری گندگی دھو دی۔ تبلیغ کا کام آئے گا، روح کی ساری گندگیوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ سبل، تبلیغ کا کام سبل۔ پھر ایک اور کام، ایک اور بات بتا، بارش سے تشبیہ دی ہے۔ بارش اگر نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے گی، کنووں کا پانی نیچے چلا جائے گا۔ فرض کرو کنووں کا پانی نیچے نہ بھی جائے تو بھی زمین کا پانی زمین کی زرخیزی کے لیے کافی نہیں ہے۔ زمین کا پانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک بارش نہ ہوگی زمین لہلہائے گی نہیں۔ کس لیے؟ یہ جو سمندر ہے اس سے 97% بخارات اٹھتے ہیں، باقی 3% بخارات جھیلوں سے، دریاؤں سے اٹھتے ہیں۔ 97% بخارات جو سمندر سے اٹھتے ہیں تو سمندر کے پانی کے اوپر ایک سطح ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر۔ مائکرو لیئر یہ 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ ہوتی۔ ملی میٹر ہی نظر نہیں آتا، ملی میٹر، 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ پانی، تو دیکھنے کے لیے آنکھ تو کافی نہیں نا، خوردبین لگانی پڑے گی۔ اس 1 ملی میٹر کا جو 10واں حصہ ہے اس سے بخارات بنتے ہیں۔ اس 1/10 ملی میٹر میں بے شمار پودے ہیں اور جانور ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس 1/10 ملی میٹر، بار بار سنا رہا ہوں، 1/10 فٹ نہیں ہے، 1/10 انچ نہیں، سینٹی میٹر نہیں، 1/10 ملی میٹر میں بے شمار نامیاتی مادے ہیں، نباتات ہیں اور جانور ہیں آبی جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ ان کے وہاں گلنے سڑنے کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ جب بارش سے پانی، جب دھوپ کی تپش سے پانی بخارات بنتا ہے تو 1 سیکنڈ میں 16 ملین، 1,60,00,000 ٹن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں یہ میں نے یوں انگلی ہلائی، ادھر سمندر سے 16 ملین ٹن پانی ہوا میں چلا گیا۔ میں نے یوں انگلی ہلائی اور 16 ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا گیا۔ یہ مائکرو لیئر سے بخارات بنتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ان نباتات کے آپس میں گلنے سڑنے سے کھادیں بنتی ہیں۔ یہ پوٹاش کو لے جاتے ہیں، میگنیشیم کو لے جاتے ہیں، فاسفورس کو لے جاتے ہیں، کئی دھاتوں کو، زنک کو لے جاتے ہیں، تانبے کو لے جاتے ہیں، سیسے کو لے جاتے ہیں، کوبالٹ کو لے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کھاد نہیں جس میں سیسا ڈالا جا سکے، جس میں کوبالٹ ڈالا جا سکے، جس میں تانبا ڈالا جا سکے، زنک بناتے ہیں تھوڑا بہت۔ اب یہ سارا پانی اوپر کھادوں سمیت چلا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو یہ ساری کھاد بارش کی شکل میں زمین پر گرتی ہے۔
تو تقریباً 150 ملین ٹن سالانہ کھاد اللہ بارش سے زمین پہ برساتا ہے، تب جا کر زمین زرخیز ہوتی ہے۔ اگر بارش ختم ہو جائے تو کنووں سے زمین سرسبز نہیں ہوگی اور دریاؤں سے زمین سرسبز نہ ہوگی۔ تبلیغ کا کام ختم ہو گیا تو جتنے بھی دین کے کام ہیں ان سے ایمان میں بہار نہیں آئے گی۔ اگر تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس سے ایمان زندہ نہیں ہوگا، زمین زرخیز نہ ہوگی۔ تو یہ تو ماؤں کے ذمہ تھا بچوں کو سمجھانا، جاؤ بیٹا تبلیغ کیا کرو، یہ الٹا ان کو روک کے بیٹھ نہیں پڑھو، تم نے پڑھنا ہے، ابھی نہیں جانا۔ آخری سبق، یا بنی لا تسائر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میرے بھائیو بہنوں، اچھے اخلاق کا سبق سب سے مشکل ہے، اللہ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ ایمان پر ایک لفظ بولا لا تشرک باللہ، نماز پر ایک لفظ بولے اقم الصلاۃ، تبلیغ پر 2 لفظ بولے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لیکن جب اخلاق کا نمبر آیا تو 6 جملے بولے، 6 جملے۔ بھائیو، میں آپ کو جو کچھ میری زندگی میں گزرا نظروں سے، کتابوں میں، کتابوں کی شکل میں، معلومات کی شکل میں، علماء کی صحبت میں، ساری اس طویل زندگی کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دین کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہے، اس سے اوکھا سبق میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ چونکہ یہ سب سے مشکل تھا، اللہ نے اس کو 6 جملے دیے۔ لا تشرک باللہ 1 جملہ، دیکھیں آپ، جب اخلاق آیا لا تسائر خدک للناس، ترش روح ہو کے نہ بولا کر، چہرے پہ رعونت مت لایا کر، ولا تمش فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلا کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر والوں سے اللہ کو پیار نہیں، واقصد فی مشیک، چال میں عاجزی رکھ، واغضض من صوتک، آواز میں نرمی رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی بری آواز گدھے کی ہے۔ 6 جملے بولے اللہ نے، 6 جملے۔ یہ دین کا سب سے مشکل سبق، ایمان کا سب سے مشکل سبق۔ اخلاق سے میری کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کہا، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو دو، جو نہ پوچھے اس کو پوچھو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اس کا مطلب ہے اخلاق۔ یعنی کھلانے والوں کو کھلاؤ، پلانے والوں کو پلاؤ، وہ یہ بھی ایک اخلاق کا درجہ ہے، لیکن یہ ہے برابر سرابر کا۔ اخلاق یہ ہیں جو گالی دے دعا دو، جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو۔ اور میں نے یہ دیکھا ساری رات نفس تہجد پڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے، جو منہ یوں پھیر جائے اس کو سلام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ سلام پھیرنے میں تو، سلام کہنے میں تو 2 سیکنڈ، السلام علیکم 3 سیکنڈ، اور ساری رات جاگنے میں لگے 6 گھنٹے۔ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میرا نفس تہجد پڑھنے کو تو تیار ہے، قرآن پورا ختم کرنے کو 1 رات میں تیار ہے، اور جو یوں نفرت سے دیکھ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرا نبی کہتا ہے جو منہ موڑ جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو۔ ہم الٹا منہ پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے میں نے سلام کرتا۔ میں نے ایک شخص سے جا کر کہا السلام علیکم، کہنا میں ویکھ رہا ہوں تو میں نے آ کے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو بڑا مولوی ہو گئے ہیں، میں تینوں ویسا پہ ہوں، میں نے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ آگے بڑھ کے سلام کرنا، زیادتی والے سے درگزر کر جانا، گالی دینے والے کے سامنے چپ ہو جانا، اٹھنے والے کے سامنے جھک جانا، دیکھنے میں ذلت ہے پر مجھے اس رب کی قسم جس جیسا رب کوئی نہیں ہے، اگر ذلیل تم ہو گئے تو میرا گریبان پکڑ لینا، چونکہ میرے نبی کی ضمانت ہے، اس سے بڑا ضامن میں آپ کو کہاں سے پیش کروں؟ اور اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ضامن لا سکتا ہے کوئی؟ میں کہہ رہا ہوں، اپنی نبی کی ضمانت پہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سند سے کہہ رہا ہوں، بے سندہ کوئی نہیں میں نے پڑھا ہوا، جو کچھ پڑھا ہے سند سے پڑھا ہے۔ محمد عبداللہ سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے عبدالعزیز سے، انہوں نے ولی اللہ سے،
انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے امام بخاری سے، انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ساری سند سنا کر میں ضمانت دے رہا ہوں، اپنے نبی کی ضمانت پر میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تم معاف کرو، میں ضامن ہوں، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تم چھوٹے بن جاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا، میں نبی کی ضمانت پہ ضمانت دے رہا ہوں۔ پر ہماری تو مصیبت یہ ہے، وہ کہتا ہے تو نیواں پہ گئے، تو نیواں پہ گئے، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جھکنے والے ہی اٹھا کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہی عزتیں پایا کرتے ہیں، گالیوں کو دعا سے بدلنے والوں ہی کو معراج نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ سبق بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ دیکھو ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں، یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں۔ مارکیٹ میں چیز تھوڑی ہو جائے تو ریٹ بڑھ نہیں جاتا، آپ کو چاہتے ہیں چاندی سونا بنے بڑے خوش ہوتے ہیں، تاکہ میرے کو پہ ریٹ بڑھ گیا، مارکیٹ جائے کوئی نہیں ہوں تو میرے بورے بڑے بکنے، کیسے خوش ہو رہے ہوتے؟ چونکہ آج پتہ ہے کہ منہ مانگا ریٹ ملے گا، منہ مانگے پیسے ملیں گے، اور جب بازار میں چیز تھوڑی ہو تو دام بڑھ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ایمان کی منڈی میں اخلاق کا سودا ہے بڑا تھوڑا، یقین کا سودا ہے بڑا تھوڑا، یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، وہ اس کے لیے آفا کہا گردیدم، سارا جہان گھومنا پڑے گا۔ بسیار سفر باید تا پختہ شبد خامے، جگ جگ میں تھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور بہنوں، اخلاق کے جنازے اٹھے ہوئے ہیں، معاف کرنا سیکھو۔ اس سے وہ کہتے میری بیٹی کی شادی تیار ہے، سب کچھ تیار کر دیا، سب کچھ سارا زیور کپڑا سب تیار، اخلاق بھی تیار کر دیے اسے کہ نہیں کر دیے؟ پرائے گھر جا رہی ہے، وہاں بیٹی نہیں ہوگی، بہو ہوگی، کیونکہ آج شریعت کا پتہ نہیں، ساس بھی جابر بن کے، ساس کی بھی، سسر کی الگ، نندوں کی الگ، پرائے گھر سے ماں باپ نے بچی پال کے ہاتھوں میں دے دی، روانہ کر دی، آگے وہ ظالم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کسی باغ کا پھول ہے، یہ بھی کسی ڈالی کی چنبیلی ہے، میں اس کو ایسے ہی رعایت سے چلاؤں جیسے ماں باپ نے چلایا تھا۔ پر چونکہ دین کوئی نہیں ہے تو سانسیں عجیب، سانس ایک ایسی خوفناک شکل بن جاتی ہے، سسرال ایک ایسا خوفناک ماحول بن جاتا ہے کہ جیسے یہ کسی ماں باپ نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اور بیٹیوں کا درد تو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب عتبہ نے آ کر حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، رقیہ اور ام کلثوم دونوں بیٹیاں تھیں، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا اعلان کروا دیا، اور نبوت کے اعلان پر سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے کی، تو اس پر قرآن نے ابو لہب کی مخالفت کی، تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت اتری، تو ابو لہب نے کہا تم میرے گھر میں اتر نہیں سکتے، داخل نہیں ہو سکتے جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو اس بدبخت نے شرافت سے پیغام بھیجنے کی بجائے ہم نے آپ کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا ہے، آپ حرم میں بیٹھے تھے، حرم میں، تو وہ آیا بھری مجلس میں آپ کو یہاں گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا، آپ کا کرتا پھٹ گیا، کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ ہائے ہائے، وہ نبی ہوتا پر باپ بھی تو ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا باپ تو زیادہ نرم گوشہ رکھا کرتا ہے، بیٹوں کو تو رگڑے دے دیے جاتے ہیں، بیٹیوں کے لیے ہمیشہ حساس دل ہوتا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا میں اپنے رب سے کہوں گا تیرے اوپر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے۔ طائف میں پتھر، ہماری جماعت گئی تھی، میں نے دیکھا، کر وہ جگہ کیا دیکھ سکتے ہم تو آبادی ہے، تو وہاں اس قافلے نے قیام کیا، ایک شیر آیا، اس نے سے سارے قافلے کو دیکھا، تو عتبہ کہنے لگا ہائے ہائے، وہ یہ شیر مجھے کھائے گا، وہ مجھے محمد کی بد دعا لے ڈوبے گی، وہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔
نہیں تو ایسے پاگل ہے، ایسے کہا جائے گا، ہم تیرا پہرا دیں۔ انہیں سارے قافلے کا سامان اکٹھا کر کے بڑا اونچا ٹیلا سا بنا کے اس کو اوپر سلایا، خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دینے کے لیے۔ اللہ نے سب کو سلا دیا۔ شیر آیا، سب کے منہ سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا، کسی ایک کو بھی ہاتھ نہیں، پھر اس نے اوپر دیکھا، چڑھائی اس کی طاقت سے باہر تھی، پر بددعا پیچھے محمد مصطفیٰ کی تھی۔ انہیں چھلانگ لگائی سیدھا اوپر اور جاتے اس کے منہ کو لیا اپنے منہ میں اور ایسے چبا کے کیما کر کے پھینک دیا۔ یہ بیٹیوں کا درد ہے۔ لیکن آج کل چونکہ بیٹوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو آتے کہتے ہیں تو میری بیوی ہے، بس تم ماں پیو نہیں مل سکتی، تو میری ماں دی بھی خدمت کرنی، تو میرے پیو دی بھی خدمت کرنی، تو میری بہن دی بھی خدمت کرنی ہے۔ پرائے گھر گئی ہوئی تو محبتوں کی محتاج تھی، جاتے ہی اس کو یوں سمجھ لیا جیسے ماں پیو نے کوڑے سے اٹھا کے دے دیا، اور حدود کا پتہ نہیں ہے۔ ساس کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہوتی، سسر کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہوتی، بیوی خامند کو پتہ نہیں میرے حق کی حد کیا ہے۔ بیوی کے ذمے تو خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں، وہ ماں کی روٹی نہ پکانے پہ اس کو مار رہے ہوتے۔ بہنوں کی شکایت پر بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہوتے۔ ابھی ایک خط میرے پاس آیا کل کو، 17 صفحے کا خط، ایک بچے نے خط لکھا، اتنی درد بھری کہانی ہے، میں پڑھ کے بھی رویا، اب بھی رو رہا ہوں۔ کہ میری ماں اجڑ گئی میری دادی اور میری پھوپھیوں کی وجہ سے۔ 17 صفحے کی کہانی، اور میں وہاں بنو میں تھا تو ایک نوجوان آیا، بڑے اس کا چہرہ ایسے اترا، مجھے ایک پرچہ دیا کہ یہ پڑھ لیں۔ میں نے پڑھ لکھا تھا کہ جب ہم نے بہن کی شادی کی ہے، سسرال والے کہتے ہیں تم ماں باپ سے اب نہیں مل سکتی ہو، اس کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کا دل نرم کر دے۔ صرف جوان ہو گئے بس شادی کر دو، کاروبار سنبھال لیا، بس میری فیکٹری اب یہ چلاتا ہے، سارے پتھر ٹھیک کر لیتا ہے، اب سارا دھاگا ٹھیک کر لیتا ہے، سارا کپڑا ٹھیک کر لیتا ہے، ساری کپاس کا صحیح سپرے کر لیتا ہے، شادی کر دو۔ اور بھائی اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں، کسی کی بیٹی کو لے کے چل سکے گا؟ اور بیٹی کو اخلاق سکھا دی، معاملہ تو جان بہن سے ہے نا۔ بیٹیاں بھی جاتے کہتی ہیں بس نہ تو پیو دا نہ ماں دا، بس تو میرا ہو، اور تو کسی دا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تو دونوں طرف سے ہے۔ ہے آپ نے کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کا دوسرا بھی سنو، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کا سارا جسم زخموں سے بھر جائے اور زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پایا۔ ایک صحابی جا رہے تھے سفر پر، بیوی سے کہنے گئے ذرا گھر میں ہی رہنا، کہ بہت اچھا۔ وہ چلے گئے، پچھلی گلی میں باپ بیمار ہو گئے، اطاعت دیکھو اور آگے قربانیاں دیکھو۔ انہیں پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ میرے خامند کہہ گئے تھے گھر میں رہنا، میرے باپ بیمار ہے، میں دیکھنے چلی جاؤں؟ پتہ نہیں آپ نے کیا امتحان لے لیا، نہ تو خامند یہ کبھی منشا ہو سکتی ہے کہ وہ باپ کو دیکھنے نہ جائے، نہ اللہ کا نبی ایسا سخت ہو سکتا ہے۔ امتحان لے لیا، کہا تو اپنے خامند کی اطاعت کر۔ پھر وہ مرض الموت بن گیا، کہا یا رسول اللہ اب چلی جاؤں؟ کہا نہیں، خامند کی اطاعت کر۔ پھر وہ انتقال کر گئے، کہا یا رسول اللہ اب چلی جاؤں؟ کہا نہیں، تو خامند کی اطاعت کر۔ تو نہیں گئیں، باپ کو دیکھنے نہیں گئیں، میت پر بھی نہیں گئیں۔ جب ان کو دفن کر دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس بچی سے کہو تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی۔ تو ہم اخلاق سکھاتے ہی کوئی نہیں۔ یہ مشکل ترین سبق ہے، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ کسی کی کمی دیکھ کے چھپا دو، بڑھا کے بتانا، ادھر کی ادھر بتانا، ادھر کی ادھر بتانا، لڑا کے پھر خوش ہونا۔ آپ نے فرمایا جو نیک لوگوں کی برائی دیکھتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اس طرح ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ الباغون البراء الدحضة،
اب بھائی نیک آدمی کوئی فرشتہ تو نہیں بن جاتا، گناہ تو وہ بھی کرتا ہے، تو اس کے مائکروسکوپیں لگا کے دیکھنا کب غلطی کرتا ہے، کب گناہ کرتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے اچھالنا، ارے چھپا دو، دبا دو، اللہ آپ کے پردے رکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا، سونے چاندی سے زندگی نہیں چمکتی، اچھے اخلاق سے زندگی چمکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو اخلاق سکھاؤ کہ جب ایک زندگی کی ابتدا ہو تو انہیں پتہ تو ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں حیران ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، بیٹا اس کا بھی وزیر ہے، ہمارے ساتھ جماعت میں وقت دیتا ہے، وہ ہر مہینے 3 دن ہمیں دیتا ہے، وزیر بننے کے بعد پہلے زیادہ وقت دیتا ہے۔ کہنا جب سے ہمارے باپ نے ہماری شادی کی ہمارے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھا، کہ میں میاں بیوی میں کہیں دخل اندازی نہ کر دوں، کہ آج تک اس نے ہمارے گھر میں، ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو گھر بنا کے دیے ہیں، اور آج تک کبھی ہمارے گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھا۔ ملنا ہو بھی میری بیوی بہو کو تو اپنے گھر بلوا لیتے، بچوں کو ملنا ہو اپنے گھر بلوا لیتے، ہمیں ملنا ہو ہمیں اپنے پاس بلواتے ہیں، ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں کہیں میاں بیوی میں کوئی دخل نہ دیتا۔ ان پڑھ ذمہ دار ہو کر یہ ایسے اخلاق زندہ ہیں۔ اور آگے بیٹوں کا ادب ایسا ہے، وہ کہنے لگے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا باپ بیٹھا ہو تو میں بھی بیٹھا ہوں، میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ اخلاق سکھائے تو آئے، تو زندگیوں کو گلشن بنانا ہے تو بینک بیلنس کا فکر بعد میں کرو، اخلاق کا فکر پہلے کرو، سونا چاندی بعد میں اکٹھا کرو، حسن اخلاق پہلے سکھاؤ تو زندگی نہال، آباد، خوشحال۔ اس کو بھائی تبلیغ میں نکل کے سیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بہت سی باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، یہ تو ایسے ہی ادھورا ہی کام چلے گا ساری زندگی۔ تو بھائی بہرحال میری بہنوں، ایک تو آج ہم بیٹھ کے توبہ کریں، اللہ رسول سے بغاوت کیے ہوئے زمانہ ہوگا، بس کر۔ اور دوسرا، اس پیاری مبارک زندگی کو گھر بیٹھے سیکھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو آپ بھی نکلو میرے بھائیو، اپنی مستورات کو لے کے نکلو، ہر مہینے آپ لوگ 3 دن لگاؤ اپنی مستورات کا، ہر 3 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو، چلو 4 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو۔ عورتوں کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے، ہم 12 دفعہ 3 دن لگا کے جو نتیجہ حاصل کریں گے وہ سال میں 3 دفعہ 3 دن لگا کے وہ نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ قدرتی اللہ نے نرم مزاج بنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے مشقت تھوڑی ہے، مہینے میں 3 دن ہر دفعہ لگاؤ، ان کو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو۔ اور بھائی اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج دو، حضور پاک کی حدیثوں کو بیٹھ کے پڑھو، سنو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو، ہر خواہش پوری نہ کیا کرو، بچہ گڈی مانگ رہا ہے لے کے دینی ہے، نہ، ان کو مشقت سکھاؤ۔ وہ ماں باپ بڑے نادان ہیں جو بچوں کو سہولتیں دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو مشقت سکھاؤ، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کھولے گا تو خود اپنے شوق پورے کر لیں گے، ان کی تربیت کرو۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا تھا، گورنروں کو، تمعددو، عرب کی مشقت نہ چھوڑنا، ومشو حفاتن، ننگے پاؤں چلتے رہنا، وخشوشنو، کھانا عرب والا ہی رکھنا، یہ روم کے چٹپٹے کھانوں کے عادی نہ ہو جانا۔ اپنے بچوں کو مشقت کا عادی بناؤ، ہر خواہش پوری نہ کرو ان کی، تو اس سے ان کے اندر جفا کشی ہوگی۔ تو بھائی یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں، ان کو لے کے پھرنا ہے۔ سفر میں دیکھو، میں نے قرآن کا بہت بڑا حصہ سیکھا ہے سفر سے، بہت بڑا قرآن کا حصہ میں سفر سے سیکھا، کتاب سے نہیں، تفسیر سے نہیں۔ کئی حدیثوں کو میں سفر سے سمجھا، سمندری سفر کر کے میرے اوپر ایک حدیث ایسی کھلی جو بخاری پڑھ کے بھی نہیں کھلی اور تفسیریں پڑھ کے بھی نہیں کھلی۔ قرآن سفروں میں اترا ہے، ایک جگہ اکٹھا نہیں آیا۔ جو مزاج قرآن میں حرکت ہے، مزاج قرآن میں حرکت ہے، حرکت کرتے ہوئے مولانا الیاس صاحب بھی فرمایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نکل کے کتاب پڑھو گے 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ تو سفر علم کا ذریعہ ہے،
تو اللہ کی راہوں میں سفر کرو، مقام پر رہتے ہوئے عبادات نمازوں کا اہتمام کرو. آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں، زکات دو، زکات سے بھی اوپر دیا کرو. ابھی فطرانے کا میں روز مسئلہ بتا رہا ہوں چونکہ روز نئے لوگ آ رہے ہیں. گندم کے حساب سے فطرانہ ہے آخری درجہ، اعلیٰ درجے کا فطرانہ ہے. کشمش کے لحاظ سے 3 کلو کشمش کے پیسے وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے، یا کھجور 3 کلو یہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے. 20 روپے والا فطرانہ تو متوسط طبقے کے لیے ہے، یا بخیل آدمی کے لیے پیسہ بھی نہ لگے تو فرض بھی ادا ہو جاوے. تو سخی آدمی کے لیے اور کشادہ دست آدمی کے لیے فطرانہ ہمارے نبی والا ہے. ہمارے نبی کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے. 3 کلو کا حساب لگاؤ 500 سے زیادہ ہو جائیں. یا کھجور کا فطرانہ ہے 3 کلو کا حساب لگاؤ وہ 150-200 سے زیادہ ہو جائے گا. ہاں بھائی اگر نہیں جی چاہتا تو چلو پھر 20 روپے تو دے ہی دیا کرو، مری مری مرغی میاں جی دے نہ کرو تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں سخی بنو، سخی بنو. ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح. بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرے اوروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح وہ ہوتا ہے جو صرف گن گن کے خوش ہوتا رہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. واہ واہ کروڑ ہو گیا، ہن 10 کروڑ ہو گیا، ہن 1 ارب ہو گیا تو ستھن پاٹی ہوئی ہوندی، چولے تے ٹاٹ لگے ہوندا تے لگدا جی میں فقیر آ گیا منگن والا، بینک بھریا پہ ہوندا ہے. اس کو کہتے ہیں شحیح، کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرنا، اوروں پہ بھی خرچ نہیں، گن گن کے خوش ہونا ہے اور پھر جا کے مر جانا ہے. اور بخیل ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو کرے اوروں پہ نہ کرے. سخی بنو، اللہ کی سخی سے یاری ہے، سخی سے اللہ کی دوستی ہے. اللہ نے کہا تھا مجھے قسم ہے میری ذات کی جنت الفردوس میں بخیل کو داخل کبھی نہ کروں گا. تو آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں، ہاتھ کھلا رکھو. آج لوگوں میں فقر ہے، سودی نظام فقر کو لازمی کھینچتا ہے. تو دو گے تو پاؤ گے، دو گے تو پاؤ گے، دو گے تو ملے گا. تو ان ساری باتوں کے لیے ہے تبلیغ میں پھرنا.